سمرہ حسن لندن میں ہیں، ان کو کینسر ہوا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے جی کہ جہاں تک ظاہری علاج کا تعلق ہے تو کینسر کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کا قرآن جو ہے ہر چیز کے لیے شفا ہے۔ تو اللہ کے قرآن میں ایک آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، سورۃ النجم کی آخری آیت ہے۔ اس کو کسی بڑے پانی کے ڈول پر 1001 دفعہ پڑھ کے اول آخر درود شریف دم کر کے رکھ لیں، وہی پانی پیے جب چاہے، تو انشاءاللہ شفا دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، تو یقیناً انشاءاللہ شفا ہوگی۔ میرے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے خط لکھا، پرانی بات ہے، اس وقت درس نیچے ہوتا تھا۔ اس نے لکھا کہ حضرت مجھے کینسر ہو گیا ہے، میرے بچنے کی تو کوئی امید نہیں ہے، اتنا دعا کر دیں کہ اللہ مجھے عمرہ نصیب کر دے اور میں مرنے سے پہلے کعبۃ اللہ کی حضور کے روضے پہ حاضری دے دوں۔ وہ آگے الحمدللہ اس کو اجازت مل گئی، تو میرے پاس درس میں آئے تو اس کو والد نے ویل چیئر پہ بٹھایا ہوا تھا، بیچارے کو ایسے ہو گیا تھا چلنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ میں نے ان کو یہ بتایا، ان کے والد بھی عالم تھے اور وہ خود بھی عالم تھا، اور نے کہا حضرت انشاءاللہ آج رات بیٹھ کے میں پڑھوں گا، اور پھر ہم مدینہ جائیں گے، 8 دن وہاں رہیں گے، پھر واپس آ کے 8 دن یہاں رہیں گے۔ خیر چلا گیا، میں تو بات ہی بھول گیا، انسان ہوں۔ 8 دن کے بعد جب وہ آیا دیکھا تو چل پھر رہا ہے، کوئی ویل چیئر نہیں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ میں ابھی 2 طواف کر کے آ رہا ہوں، اور میں نے یہاں جو ہسپتال ہے کینسر کا وہاں جا کے چیک کرایا، انہوں نے کہا تمہیں کینسر ہے ہی نہیں۔ تو الحمدللہ میں تو ٹھیک ہو گیا، آج تک وہ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ بھی پڑھ کے کوشش کریں، اللہ پاک شفا دیں گے۔ سندھ میں امن مارچ ہونے والا ہے، جس کی قیادت راشد خالد محمود سومرو کریں گے۔ اللہ کامیاب کرے، اللہ تبارک و تعالی امن کی کوشش کو ہر مقام پہ کامیابی عطا فرمائے۔ یہ تو ویسے بھی میرے بڑے عزیز لوگ ہیں، ان کے والد میرے بڑے بھائی تھے۔ عرفان بھائی کو کینسر ہے، میں نے ابھی بتایا علاج۔ عقیدے کے لیے طالب العلم کو کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ جتنی علماء اہل حق کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں سب پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کی بیٹی ہوں، میں اپنے گھر میں جب تھی تو بڑے شوق سے تہجد، نماز، قرآن پڑھتی تھی، لیکن جب سے یہاں آئی ہوں اب عبادت کے لیے دل نہیں کرتا ہے۔ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ آدمی کو اگر منزل مقصود مل جائے نا پھر خود بخود خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ آپ محنت کرنے کے بعد کعبہ ہی دیکھیں گے، کعبہ دیکھ لیا آپ نے، اس لیے اب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال اس میں نہ گھبرائیں، یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، تھوڑا زیادہ نہ صحیح تھوڑا بہت پڑھ لیا کریں، اللہ پاک انشاءاللہ پھر آپ کے دل کو روشن کر دیں گے۔ کہتے ہیں جی حتیم میں جیسے مردوں کو اور عورتوں کو باری باری ٹائم دیا جاتا ہے، اگر حجر اسود پر بھی کوئی ایسا انتظام کر دیں تو ہمارا بھی یہ دل کرتا ہے کہ ہم حجر اسود کو بوسہ دیں۔ انشاءاللہ انتظامیہ تک آپ کی بات پہنچا دیں گے، باقی اللہ ان کو توفیق دے۔ رضائی بہن کے ساتھ شادی ہوئے 3 سال ہو گئے، فوراً چھوڑ دو،
فضائی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی. آپ نے بہت بڑی غلطی کی. بہرحال چھوڑ بھی دو, توبہ بھی کرو, استغفار بھی کرو. میری بیٹی عریشہ جمشید چل بیٹھ نہیں سکتی, بیمار ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. میرے عزیز یاد رکھو کہ شفا کے لیے قرآن پاک سے بڑی نعمت کوئی نہیں. تو قرآن پاک میں سورۃ فاتحہ ہے, آپ 7 دفعہ پڑھ کے پانی پر ہر نماز کے بعد سے پلایا کریں. خود پڑھ لیں, کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں ہے. احرام کی چادریں جو ہیں بعد میں کفن میں استعمال ہو سکتی ہیں. جس چیز میں استعمال کریں وہ آپ کی چیز ہے. آب زمزم میں ہم دوسرا پانی ملا کر لوگوں کو دیں وہ ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا تھوڑا دیں, اصلی دیں تو بہتر ہے. یہ ملاوٹ کی عادت یہاں تو معاف کر دیں نا. مدینہ منورہ سے کھجوروں میں پاکستانی سے کھجور لے کر مکس کر دیں. کیوں مکس کر دو؟ تھوڑی لو, بجائے 2 کلو کے 1 کلو لو, لیکن جو چیز بھی لو خالص ہو. صفا مروہ دوڑ رہا تھا, 5ویں چکر میں وضو ٹوٹ گیا. میں نے صفا مروہ جاری رکھی, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. عمرے کا طواف شروع کیا, کندھا نہیں نکالا. 4تھے چکر میں یاد آیا تو پھر نکالا, کوئی حرج نہیں. سنت ہے, فرض تو نہیں ہے. نماز میں سورۃ الناس آخری سورت پہلے پڑھ لی اور پہلے والی بعد میں پڑھی, کوئی حرج نہیں. ترتیب سے افضل ہے, لیکن ترتیب نہ بھی ہو تو جائز ہے. میرے گھر میں شوگر کے مریض ہیں, اللہ شفا عطا فرمائے, اور اس کے لیے یہاں سے خالص زیتون لے جائیں, 2 چمچ بڑے کھانے والے, صبح نہار منہ اور 2 رات کو سوتے ہوئے پی لیں تو انشاءاللہ اس سے شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے. ہمارے ایک دوست نے عمرے کے طواف کے 5ویں چکر میں حجر اسود کو بوسہ دیا, کوئی دم نہیں. کیوں دم دے؟ وہ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ عطر لگا ہوتا ہے, کہیں تمہیں عطر نہ لگ جائے. اگر عطر لگ جائے تو پھر دم دینی پڑتی ہے. کہتے جی کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. آج کل پوری امت مسلمہ زوال کا شکار ہے. حرم میں بکثرت دیکھیں موبائل کا استعمال ہے, ہر کسی کے پاس ٹیلی فون ہے, ہر آدمی اس کو استعمال کر رہا ہے. اللہ بھائی اس کو ہدایت دے. بات سنیں, بعض اوقات جن چیزوں کو ہم برا سمجھتے ہیں نا, لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم, اللہ کبھی اسی سے خیر پیدا کر دیتے ہیں. یہ جب نئی آئی تھی نا جی, وہ ریکارڈ کرنے والی مشین تھی جس میں ڈالتے تھے تو ریکارڈ ہو جاتا تھا. تو جب وہ نہیں آئی تو اس میں گانے ریکارڈ کرتے, لوگ سنتے. میں کہتا بھی انشاءاللہ وقت آئے گا اسی سے اللہ دین کا کام لے گا. پھر جناب اس سے یوں ریکارڈ ہوئے تقریریں اور درس اور علماء کے کہ انتہا ہو گئی پوری دنیا میں. آج بھی اسی موبائل کی وجہ سے پوری دنیا میں اللہ کا دین پہنچ رہا ہے, درس پہنچ رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے. اب کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں نہ پہنچے. رات مجھے ٹیلی فون آیا کہ ہم چائنا سے بات کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی تقریریں ریکارڈ کریں, اجازت ہے؟ میں نے کہا جی اجازت ہے, میں نے کوئی پیسے لینے ہیں. تو اب کہاں چائنا, میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. میں فیصلہ آباد سے آیا ہوں, دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کثرت سے آنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین.
حرم میں بعض اوقات نماز میں مرد عورت کٹھے کھڑے ہو جاتے، پھر نماز نہیں ہوتی۔ اصلاح یہی ہے کہ آپ لوگ خود دور چلے جائیں، کس کس کی اصلاح کریں گے آپ؟ حرم کی چار دیواری کے بعد جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اگر صفیں متصل ہیں یا نظر آ رہی ہیں تو پھر حرم والا ثواب ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا جو ہے وہ منع ہے۔ اگر صف میں خلا ہے، مثلا میں یہاں آگے جگہ خالی ہے، میں آگے جا سکتا ہوں، خلا نہیں رہنا چاہیے، اگلی جگہ کو پر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں اور سب کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا واشرح صدورنا واحینا بقواتنا واجعلہ الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، اللہم اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الکشمیریین والفلسطینیین، اللہم انصرہم اللہم انصرہم ایدہم بنصرک یا رحیم، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ سب کی حاضری منظور فرما، اور جو نہیں آئے ان کو بھی آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں اسلام کا غلبہ فرما دے، یا اللہ کفر کو مٹا دے، یا اللہ کشمیر میں اور فلسطین میں جو تباہی ہو رہی ہے ان کی مدد فرما، نصرت فرما، ان کی جان و مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔